السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعہ کا تذکرہ کریں گے جو مقام کربلا میں پیش آیا تھا۔ تو چلیے بلا تاخیر واقعہ کو شروع کرتے ہیں۔ حق وفا ہم ادا کر چلے۔ محترم ناظرین، کربلا کے مقام پر پیش آنے والے واقعہ کے دوران ایک رات حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا: خدا کی حمد و ستائش کرتا ہوں، رنج و راحت ہر حال میں اس کا شکر گزار ہوں۔ الہی، تیرا شکر، تو نے ہمارے گھرانے کو نبوت سے مشرف کیا، قرآن کا فہم عطا کیا، دین میں سمجھ بخشی اور ہمیں دیکھنے، سننے اور عبرت پکڑنے کی قوتوں سے سرفراز فرمایا۔ اما بعد، لوگوں، میں نہیں جانتا آج روئے زمین پر میرے ساتھیوں سے افضل اور بہتر لوگ موجود ہیں، یا میرے اہل بیت سے زیادہ ہمدرد و غمگسار اہل بیت کسی کے ساتھ ہیں۔ اے لوگوں، تم سب کو اللہ میری طرف سے جزائے خیر دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل میرا ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ غور و فکر کے بعد میری رائے یہ ہے کہ تم سب خاموشی کے ساتھ نکل جاؤ۔ رات کا وقت ہے، میرے اہل بیت کا ہاتھ پکڑو اور تاریکی میں ادھر ادھر چلے جاؤ۔ میں خوشی سے تمہیں رخصت کرتا ہوں، میری طرف سے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ یہ لوگ صرف مجھے چاہتے ہیں، میری جان پا کر تم سے غافل ہو جائیں گے۔ یہ سن کر آپ کے اہل بیت بہت رنجیدہ اور بے چین ہوئے۔ حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے: یہ کیوں؟ ایسا کیا اس لیے ہم آپ کے بعد زندہ رہیں؟ خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل کے رشتہ داروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: اے اولاد عقیل، مسلم کا قتل کافی ہے، تم چلے جاؤ، میں نے تمہیں اجازت دی۔ حضرت کا یہ فرمان سن کر وہ کہنے لگے: لوگ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ تم اپنے شیخ، سردار اور عمزادوں کو چھوڑ کر بھاگ آئے۔ ہم نے ان کے ساتھ نہ کوئی تیر پھینکا، نہ نیزہ چلایا، نہ تلوار گھمائی۔ نہیں، واللہ یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ ہم تو آپ پر اپنی جان و مال، آل اولاد سب کچھ قربان کر دیں گے، آپ کے ساتھ ہو کر لڑیں گے۔ جو آپ پر گزرے گی وہی ہم پر گزرے گی۔ آپ کے بعد خدا ہمیں زندہ نہ رکھے۔ آپ کے ساتھی بھی کھڑے ہو گئے۔ مسلم بن عولجہ اسدی نے کہا: کیا ہم آپ کو چھوڑ دیں گے حالانکہ اب تک آپ کا حق ادا نہیں کر سکے؟ واللہ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں اپنا سینہ ان دشمنوں کے نیزہ میں توڑ دوں گا۔ جب تک قبضہ میں ہاتھ رہے گا تلوار چلاتا رہوں گا، نہتہ ہو جاؤں گا تو پتھر پھینکوں گا، یہاں تک کہ موت میرا خاتمہ کر دے۔ سعد بن عبداللہ الحقی نے کہا: واللہ ہم آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک خدا جان نہ لے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق محفوظ رکھا۔ واللہ اگر مجھے معلوم ہو کہ میں قتل ہو جاؤں گا، جلایا جاؤں گا، آگ میں بھونا جاؤں گا، پھر میری خاک ہوا میں اڑا دی جائے گی اور ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ مجھ سے ہی سلوک کیا جائے گا، پھر بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ آپ کی حمایت میں فنا ہو جاؤں گا۔ زہیر بن الیقین نے کہا: بخدا اگر میں 1000 مرتبہ بھی آرے سے چیرا جاؤں تو بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ خوشا نصیب اگر میرے قتل سے آپ کی اور آپ کے اہل بیت کے ان نونہالوں کی جانیں بچ جائیں۔ سمجھ کر سوچ کر راہ وفا میں پاؤں رکھا ہے، سمجھ کر سوچ کر راہ وفا میں پاؤں رکھا ہے، یہ مت سمجھو کہ ہم واقف نہ تھے انجام سے پہلے۔ شجاعت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن عمار جو اس جنگ میں دشمن کی طرف سے شریک تھا جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، یعنی میدان کربلا میں، وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا دائیں بائیں ہر طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملے ہو رہے تھے، لیکن وہ جس طرف مڑ جاتے تھے دشمن کو بھگا دیتے تھے۔ وہ اس وقت کرتا پہنے، عمامہ باندھے ہوئے تھے،
واللہ میں نے کبھی کسی شکستہ دل کو جس کا گھر خود اس کی آنکھوں کے سامنے قتل ہو گیا ہو ایسا شجاع ثابت قدم مطمئن اور جری نہیں دیکھا۔ حالت یہ تھی کہ دائیں بائیں سے دشمن اس طرح بھاگ کھڑے ہوتے تھے جس طرح شیر کو دیکھ کر بکریاں بھاگ جاتی ہیں۔ وہ شمع جو ٹکرائی ظلمات کے طوفان سے، وہ شمع جو ٹکرائی ظلمات کے طوفان سے، اب صبح کے ہاتھوں ہے مہمان کوئی دم کی، اب صبح کے ہاتھوں ہے مہمان کوئی دم کی۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب، اور چینل پہ ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔